ذرا سوچئے، اگر کسی مجرم کو آج کے دور میں سب سے سخت سزا دی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ موت سے بدتر ہو سکتی ہے؟ پرانے وقتوں میں جب بھی کوئی انسان جرم کرتا تھا اسے یا تو اسی وقت پھانسی دے دی جاتی تھی یا پھر اسے کسی بھیانک سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج کل بہت سے ملکوں میں میکسیمم سزا دیکھی جائے تو وہ شاید موت کی ہوگی، اور اس کے خلاف بھی کافی بڑے لیول پہ مخالفت چل رہی ہے، اور اسی مخالفت کی وجہ سے اکثر ملکوں نے اس سزا کو ختم کر دیا۔ لیکن دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسی بھی سزائیں دی گئی ہیں جن کو سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ آئیں آپ کو ایسی ہی دنیا کی تاریخ میں دی جانے والی 7 سزاؤں کے بارے میں بتائیں جن کو سن کر آپ یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ موت سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ پوئنا کلی یہ ٹارچر اور موت کی سزا تھی جو کہ رومن امپائر کے ایک جج نے ایجاد کی تھی۔ اس وقت رومن امپائر کے بنائے گئے قانون شاید دنیا کے سب سے ایڈوانس قوانین میں سے تھے۔ جب اس وقت کے جج کے سامنے ایک مجرم پیش کیا اور اس پہ یہ جرم عائد تھا کہ اس نے اپنے والد کا قتل کیا، تو اس جج نے مجرم کو سزائے موت سنائی، لیکن وہ بھی پوئنا کلی کے تحت۔ اس سزا کی خاصیت یہ تھی کہ سب سے پہلے مجرم کے منہ پہ چمڑے کا ایک ٹکڑا باندھ دیا جاتا تھا اور اسے درخت کے ساتھ کھڑا کر کے کوڑے مارے جاتے تھے، اور جب وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہوتا تھا تو اسے ایک چمڑے کی ہی بوری میں ڈال کر اس کا منہ سی دیا جاتا تھا، لیکن اس بوری میں وہ مجرم اکیلا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ تاریخ سازوں کے مطابق اس بوری میں 3 سے 4 اور جانور ہوتے تھے، جیسے کہ ایک لڑاکا مرغا، ایک سانپ، ایک جنگلی کتا، اور کچھ واقعات کے مطابق تو بندر بھی بتایا جاتا ہے۔ ان سب کو اس بوری میں بند کر کے ندی یا کسی دریا میں پھینک دیتے تھے۔ ان جانوروں کو بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ڈوبتے وقت جانور پینک کرنا شروع ہو تو وہ اس مجرم پہ اٹیک کرے، تاکہ اس کے آخری لمحات ڈوبنے سے پہلے انتہائی دردناک اور اذیت سے بھرے ہوئے۔ اگر دوسری سزاؤں کی بات کی جائے تو یہ پنشمنٹ رومن امپائر کی ایجاد کردہ سزاؤں میں سر فہرست ہوگی۔ یہ سزا شاید دنیا کی تاریخ میں سب سے آئیکونک سزا کہی جا سکتی ہے، جب کرسچنز کے لیڈر اور سیویئر کو رومن امپائر نے کراس کے اوپر لٹکا دیا تھا۔ اس سزا کا کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ایک گہرا اور مذہبی رشتہ بن گیا ہوا ہے۔ آج کل کے دور میں اسے مذہبی شہادت کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، لیکن رومن امپائر کے زمانے میں یہ کافی عام سزا کا طریقہ تھا، جس کے تحت بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو یہ سزا سنائی جاتی تھی۔ اس سزا کا مقصد فوراً موت کے گھاٹ اتارنا نہ تھا، بلکہ آہستہ آہستہ اذیت دینا تھا۔ اس سزا میں مجرموں کو ان کی کلائیوں پہ بڑے بڑے کیلوں کی مدد سے لکڑی پہ لٹکا دیا جاتا تھا، اور مجرم اکثر کئی دنوں تک وہیں پہ لٹکے رہتے تھے، جب تک کہ انہیں یا تو بلڈ لاس ہونے کی وجہ سے یا پھر دم گھٹنے کی وجہ سے موت نہ آ جائے۔ آج کے دور میں بھی کچھ مذہبی انتہا پسند یہ سزا اپنی مرضی سے اپنے آپ کو دیتے ہیں، صرف اور صرف اس نیت سے کہ ان سے ہوئی غلطیوں پر ان کی توبہ ہو جائے۔ یہ سزا بظاہر پرانی لگتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کافی جگہوں پہ ہسٹورین نے لکھا ہے کہ برما اور جاپان جیسے ملکوں میں سن 1800 میں یہ سزائیں دی جاتی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ کافی تاریخ ساز یہ بھی لکھتے ہیں کہ ورلڈ وار میں جنگی قیدیوں کو بھی یہی سزا دی جاتی رہی ہے۔ بریکنگ ویل۔ اب ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں تو یورپین لوگ جو کہ قدیم زمانوں میں کس طرح کی انتہائی منفرد اور شدید دردناک سزائیں دیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تھی بریکنگ ویل۔ بریکنگ ویل کا ذکر 6ویں صدی تک جاتا ہے۔ اس سزا میں مجرم کو پورے بھرے ہوئے مجمع کے سامنے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک تخت پر لٹا دیا جاتا تھا، اور لکڑی سے بنے ہوئے بڑے اور وزنی پہیے کو اس کی ٹانگوں پہ پھینکا جاتا تھا، جس کے گرنے کی وجہ سے اکثر مجرم کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ چند کیسز میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس ویل کو مجرم کی گردن پر پھینک کر ایک ہی دفعہ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، لیکن اس پنشمنٹ کا مین مقصد فوراً موت کی نیند سلانا نہیں تھا، بلکہ دردناک وقت سے گزارنا تھا۔
तो ज़्यादातर उनकी टांगें बाजू तोड़कर इस व्हील से बांध दिया जाता था। और बांधने का तरीका ऐसा होता था कि उनकी टूटी हुई टांगों को व्हील के अंदर पिरो दिया जाता था और व्हील को क्रॉस की तरह खड़ा कर देते थे। व्हील खड़ा होने की वजह से मुजरिम को एक्सट्रीम तकलीफ़ और अजियत का सामना करना पड़ता था। व्हील को जब खड़ा किया जाता था तो साथ ही साथ उसको आग भी लगा दी जाती थी। लेकिन एक साइड पे अगर ये सज़ा इतनी तकलीफ दे थी तो दूसरी साइड पे अगर व्हील पे लटक कर आग लगने के बाद मुजरिम किसी तरीके से व्हील से नीचे गिर जाता था तो उसका नीचे गिरना लोगों को एक मोजा और वर्क ऑफ गॉड लगता था, जिसके बायस अगर तो वो इंसान ज़िंदा नीचे गिरा था तो उसके सारे जुर्म माफ़ कर दिए जाते थे और उसको आम माफ़ी के ऐलान के तहत छोड़ दिया जाता था। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सज़ा का मकसद सिर्फ मौत ही है। अक्सर मौक़ों पे सज़ा का मकसद तफ्तीश और इन्फॉर्मेशन निकलवाना भी होता था। और यहाँ आता है अगला तरीका जिसका नाम है द रैक। इस पनिशमेंट में मुजरिम को एक तख्त पे लिटाया जाता था और उसके हाथ और बाजू अलग-अलग रस्सियों से मजबूती से बांध दिए जाते थे और इन रस्सियों को एक व्हील से बांध दिया जाता था जिसको रोल करने से टांगे और बाजू खिंचना शुरू हो जाते थे। इस तरह उस मुजरिम या इंसान के जोड़ों पे जोर पड़ना शुरू हो जाता था। इंसान का जिस्म और उसके जोड़ एक महदूद किस्म का ही खिंचाव बर्दाश्त करती है, जिसके बाद या तो वो जोड़ टूट जाते हैं या फिर अपनी अपनी जगह से निकल जाते हैं, जो कि एक इंतहाई पेनफुल काम है। अमूमन इस सज़ा में से गुज़रने वाला इंसान चलने फिरने के काबिल तो नहीं रहता था और जब ये सज़ा दी जा रही होती थी तो मुजरिम के साथ मुलव्वस साथियों को दिखाया जाता था ताकि वो ये पनिशमेंट देखकर इबरत पकड़ें और या तो जुर्म जो उन्होंने सरजद किया है उसे कबूल कर लें या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास है वो जल्दी से उगल दें। ये सज़ा का तरीका इतना दर्दनाक और दिल दहलाने वाला था कि इसका इस्तेमाल 16वीं सदी के बाद बैन हो गया। लेकिन कुछ तारीखदानों के मुताबिक 18वीं सदी में रशिया में इस पनिशमेंट को इस्तेमाल करने के शवाहिद आज भी मिलते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ें और अगली सज़ा की तरफ देखें तो वो होगी स्वीडन ट्रंक। ये सज़ा 16वीं सदी में दी जाती थी जब स्वीडन की फ़ौजों ने 30 साल की लंबी जंग लड़ी। इस पनिशमेंट का नाम से तो लगता है कि स्वीडन जैसे मुल्क के किसी मीठे मशरूब का नाम है, लेकिन दर हकीकत ये उसके बिल्कुल उल्ट है। ये पनिशमेंट उस वक्त की फ़ौजी इस्तेमाल करते थे जिनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान ख़त्म हो चुका था। वो अपने असले और ज़ोरे बाजू के दम पर लोगों को अपना कैदी बनाकर उनके हाथ पांव बांध दिया करते थे और उनके मुंह में एक फ़नल डालकर किसी भी किस्म का मशरूब डालना शुरू कर देते थे। सुनने में तो ये बिल्कुल भी मुश्किल और दर्दनाक नहीं लगता, लेकिन अगर कभी आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया और पूरी एक बोतल पानी की पी हो तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपका पेट भर चुका है और मज़ीद कोई भी मशरूब पीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस वक्त के फ़ौजी अपने कैदियों को सादा नहीं बल्कि उबलता हुआ पानी पिलाते थे, जिसके बायस उनके अंदरूनी जिस्म के हिस्से जल जाते थे, जो कि इंतहाई दर्द से भरा हुआ अमल होता था। ना सिर्फ उबलता हुआ पानी, कुछ केसेस में तो फ़ौजी अपने कैदियों को पेशाब और गटर का पानी भी पिलाते रहे थे जब तक कि उनके पेट फट ना जाए, और जिनके पेट नहीं फटते थे वो बाद में अपने नेज़े और खंजरों की मदद से उनके पेट पे घाव लगाते थे, जिसके बाद उनके पेट लाजमी फट जाते थे और वो जान बहक हो जाते थे। अगर आपको ये तरीका या सज़ा भी इतनी तकलीफ़ दे ना लगती हो तो आए आपको एक और सज़ा के बारे में बताएं जिसको सुनकर मुझे यकीन है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। युबेत्सुमे। इस सज़ा की ख़ास बात यह थी कि यह सज़ा कोई इंसान दूसरे इंसान को नहीं देता था, बल्कि इंसान अपने आप को खुद दिया करता था। जापान के फेमस क्राइम गैंग याकूज़ा ने यह सज़ा इंट्रोड्यूस करवाई, जो इस सूरत में दी जाती थी कि जब उसके किसी गैंग मेंबर को कोई काम दिया जाए या ऑर्डर दिया जाए और वो उसे पूरा ना कर पाए। जब उनसे वो काम पूरा नहीं किया जाता था तो युबेत्सुमे के तहत उसे एक तेज़ तलवारनुमा चाकू से अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली काटनी होती थी। जहाँ पे एक तरफ इस सज़ा का मकसद ऑर्डर ना मानना है, दूसरी तरफ इस सज़ा के पीछे एक छुपा हुआ मकसद भी था, और वो ये था कि आपके हाथ की छोटी उंगली का बहुत बड़ा रोल होता है तलवार को ग्रिप करने में। तो छोटी उंगली कटने से गलती करने वाले गैंग मेंबर की तलवार पकड़ने की ग्रिप भी कम हो जाती है
اور الٹیمیٹلی وہ گینگ کی نظروں میں ایک کمزور آدمی بن کر رہ جاتا تھا۔ یہ سزا کا طریقہ پرانے زمانوں میں بھی استعمال ہوتا تھا، اور یہ استعمال کرنے والے لوگ ہوتے تھے جواریے۔ جن لوگوں سے انہوں نے پیسے اپنے واپس لینے ہوتے تھے وہ ان کے پاس اپنے بندے بھیج کر ان کی انگلی کٹوا دیتے تھے۔ اس طرح سے جواریوں کا روب اور دبدبہ سارے لوگوں میں بیٹھ جاتا تھا تاکہ آنے والے وقت میں کوئی ان کے پیسے دوبارہ نہ روک سکے۔ اگر آج کے دور میں دی جانے والی سزا کی بات کریں تو وائٹ شیڈو شاید سر فہرست ہوگی۔ اس سزا میں مجرم یا قیدی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی بھی انسان اس سے رابطہ نہیں کر پاتا۔ اکیلا رہنا اور کسی بھی جاندار سے کوئی کانٹیکٹ نہ کر پانا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک علیحدہ ہی اذیت کا طریقہ ہے۔ یہ سزا ایران، وینزویلا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی گوانٹانامو بے میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس سزا میں انسان کو کمرے میں تو بند کر دیتے ہیں لیکن اس کے کمرے کا رنگ ہوتا ہے وائٹ، اس کے کپڑے بھی ہوتے ہیں وائٹ، اور اس کے کھانے کا کلر بھی ہوتا ہے وائٹ۔ نہ اسے سونے دیا جاتا ہے، نہ اسے کسی قسم کا آرام کرنے دیا جاتا ہے، اور بہت روشن اور برائٹ وائٹ لائٹس جلائی جاتی ہیں جس سے نہ تو کوئی شیڈو بنتا ہے اور نہ ہی کوئی رنگ نظر آتا ہے۔ بظاہر سننے میں تو یہ سزا کافی آسان لگتی ہے، لیکن اس سزا میں سے گزرے ہوئے قیدی اور مجرم یہ بتاتے ہیں کہ وہ بڑے مہینے اور سال صحیح طرح سو ہی نہیں پائے، بلکہ وہ تقریباً پاگل پن کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک نارمل انسان کو پاگل کر دینا اور نیند جیسی نعمت کا چھن جانا اور کہیں پہ سکون نہ مل پانا شاید موت سے بھی زیادہ خطرناک ہو۔ سزا اور جزا کا عمل تو دنیا میں جب سے انسانیت نے عقل سنبھالی ہے چل رہا ہے اور آنے والی دنیا تک چلتا رہے گا۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی پنشمنٹس میں سے سب سے زیادہ تکلیف دہ پنشمنٹ آپ کو کون سی لگی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیں، اور اگلی دفعہ تک کے لیے گڈ بائے۔